نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں آیا۔ دنیا میں آنے کے بعد مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں سے انسان پر ایسی آئیں کہ انسان سمجھنے لگا کہ یار موت آ جائے تو میری جان چھوٹ جائے، جبکہ میرے محترم عزیزوں، قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ موت آنے سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ موت آنے کے بعد ہی انسان کی اصل زندگی اور اصل سفر شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعد الموت انسان کو 5 طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے موت کی سختی، پھر قبر کا عذاب، پھر میدان حشر کی سختی، پل صراط پر سے گزرنا اور جنت کے دروازے کو کھلوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ جو ہم نے پل صراط بنایا ہے، اس پر سے گزرنا تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قضیتاً یعنی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو پل صراط پر سے گزر کے نہ جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو تو پہلے ہی جہنم کے اندر ڈال دے گا، اس کے بعد مسلمانوں کو پل صراط پر سے جب گزارنے کے لیے چلایا جائے گا تو تمام کے تمام مسلمان پل صراط پر آ کر جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہونے کے بعد مردوں کو ایک طرف اور عورتوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ سارے کے سارے مرد اپنی نگاہوں کو نیچا کریں گے۔ اب ایک دوسرے سے سوچیں گے، سمجھیں گے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، بڑی سخت بڑی مشکل گھاٹی ہے، لیکن یہ نیچے نگاہیں کر کے فرمایا کہ رکنے کا حکم کیوں دے دیا گیا۔ اتنے میں دوسرا منادی فرشتہ اعلان کرے گا کہ تمام کے تمام مرد اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اس لیے کہ فرمایا پل صراط پر سے سب سے پہلے حیا اور فرمایا پردے کے اندر بے مثال اور فرمایا وہ گزرنے والی ہے کہ جس کی فرمایا کہ با پردہ اور با حیا ہونے کی فرمایا مثال اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے پل صراط پر سے فاطمہ بنت محمد کو گزارا جائے گا اور اس کے بعد تمام کے تمام مسلمانوں کو پل صراط پر سے گزرنے کی اجازت ملے گی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کے اوپر 7 چوکیاں بنا رکھی ہیں۔ 7 جگہ پل صراط پر انسان سے اعمال کی باز پرس کی جائے گی اور ان 7 جگہوں پر جواب دینے کے بعد ہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے میرے دوست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کو جو بنایا ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا ہے۔ پل صراط کے نیچے جہنم جل رہی ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کو بنایا ہے۔ اس سے عجیب معاملہ یہ ہے کہ 1500 سال کی پل صراط کی فرمایا کی مسافت ہے، 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال چڑھنا ہے، پھر 500 سال کی اترائی ہے۔ اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پل صراط جو ہے وہ تلوار سے زیادہ باریک ہے۔ اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پل صراط جو ہے فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ پل صراط پر اللہ تعالیٰ نے کوئی روشنی کا انتظام نہیں کیا ہے۔ انسان فرمایا اپنے اعمال کے نور کی روشنی کے اندر سے پل صراط پر سے چلنے والا ہوگا اور ہر ایک انسان کو نور ایمانی دیا جائے گا اور وہ نور ایمانی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے گیا تھا، جتنا کہ دنیا کے اندر نماز سے پڑھ کے گیا تھا، جتنے اکرام احترام سے رمضان کو گزار کر گیا تھا اور جتنے فرمایا کہ رازداری سے زکوٰۃ کو نکال کر گیا تھا اور جتنے اخلاص کے ساتھ حج کر کے گیا تھا، جتنا اپنی پاکی کا خیال رکھتا تھا، جتنا حقوق العباد کا خیال رکھتا تھا۔ مولوی کا فلسفہ نہیں ہے میرے دوست، یہ فرمایا بالکل چلتی ہوئی تقریر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ روز قیامت ایمان والوں کو ایک نور دیا جائے گا جو فرمایا نور فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چلے گا اور پل صراط پر وہ چلتا چلا جائے گا اور جنت کی بشارتیں لیتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، بعض لوگ پل صراط پر سے ایسا گزر جائیں گے جیسا بٹن آن کیا اور بلب چل پڑا، یہاں سے نکلے اور سیدھا جنت میں۔ بعض پل صراط پر سے ایسا گزریں گے جیسا کہ تیز رفتار گھوڑا چلا کرتا ہے، بعض پل صراط پر سے ایسا چلے
چلیں گے جیسا اونٹنی چلتی ہے، بعض پولیس صراط پر سے ایسا چلیں گے جیسے فرمایا کہ بالکل ہلکا چلتا ہوا جانور چلا کرتا ہے، اور بعض لوگ پولیس صراط پر سے لڑکھڑاتے ہوئے چلنے والے بن جائیں گے۔ اب یہ میرا محترم عزیزو انسان کے اعمال پر بات ہے کہ انسان جتنی محنت اپنے اعمال پہ کرے گا، جس درجے کا اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی رفتار اسے پولیس صراط پر چلنے کے لیے عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہماری تیز رفتار گاڑیاں، ہمارے تیز رفتار فرمایا کہ جانور اور ہماری سواریاں سب کا سب وہاں رہ جائے گا۔ وہاں تو دوڑے گی نماز، وہاں تو دوڑے گی زکات، وہاں تو دوڑے گا روزہ، وہاں تو دوڑے گا حج، وہاں تو دوڑے گی حیا، وہاں دوڑے گا پردہ، وہاں دوڑے گی نظر کی حفاظت، وہاں دوڑے گا حلال کھانا، وہاں دوڑے گا سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، انشورنس کی کمائی سے بچنا، بونڈ کی کمائیوں کو چھوڑنا، وہاں دوڑے گا اخلاص، وہاں دوڑے گا ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، وہاں دوڑے گا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، وہاں دوڑے گا بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ نیک برتاؤ، وہاں اعمال کے معاملات چلیں گے میرے دوستوں۔ مال کے معاملات اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 جگہ تو فرمایا ہر ایک کو جواب دینا ہی ہوگا۔ اب بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا پروانہ دے گا کہ وہ دکھاتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں کہ جب ہم یہاں سے کہیں جائیں تو سگنل کے لیے فرمایا کہ مجھے اور آپ کو رکنا پڑتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، گورنر کی، صدر کی گاڑی آئے تو سگنل بند ہو یا کھلا ہو اس کے لیے سارے راستے کھلے کرواتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اسی طرح گناہگاروں کو تو 7 جگہ روکا جائے گا جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں، لیکن فرمایا کہ جب کوئی فرمایا اللہ والا آئے گا، جب کوئی فرمایا کہ ایسا انسان آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہوگا، سارے کے سارے سگنل گرین کر دیے جائیں گے، فرشتے راستہ بناتے چلے جائیں گے اور یہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ فرشتے جنت کے دروازے پر چھوڑیں گے اور اس کو جنت کے دروں اور رضوان کے حوالے کر کے دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، جیسے ہی آدمی پولیس صراط پر داخل ہوگا سب سے پہلے اس کے ایمان کو کھولا جائے گا، ایمان کو دیکھا جائے گا، اس ایمان کے اندر شرک کتنا تھا، بدعت کتنی تھی، حالات کے آتے ہی، معاملات کے آتے ہی یہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹتا تھا یا اس کی نظر کسی انسان پر جاتی تھی۔ اور ایسا تو نہیں تھا 2-4 سال اولاد نہیں ہوئی تو تو نے کسی درگاہ کو جا کے پکڑ لیا، اور ایسا تو نہیں تھا تھوڑا سا قرض آیا تو نے سود کے لیے بینکوں کی طرف قدم اٹھا لیا، ایسا تو نہیں تھا کہ تیرا ایمان اتنا فرمایا کچا ہو چکا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلانا عمل کر لے، اگرچہ اس کا ظاہر فرمایا اللہ کی ناراضگی والا تھا، لیکن تو نے اپنی تھوڑی دیر کی فرمایا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف قدم اٹھا لیا۔ میں نہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا وما اخلاصها یا رسول اللہ، کلمہ تو روز ہی ہم پڑھتے ہیں لیکن اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزه عن محارم اللہ، اخلاص یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو بھی یہ پورا کرنے والا یعنی گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اب اگر کسی کا ایمان کامل ہوگا تو اسے اگلی چوکی پر جانے دیا جائے گا، اگلی چوکی پر نماز کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 2 باتیں، پہلے نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا وہیں سے کاٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا، نانا میں پڑھا کرتا تھا، کاچا پڑھتا تھا تو تیرا فرمایا کہ قیام کیسا تھا، تیرا رکوع کیسا تھا، تیرا سجدہ کیسا تھا، تیرا فرمایا قوما کیسا تھا، تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کمر سیدھی بھی کرتا تھا یا ویسے ہی فرمایا چلا جایا کرتا تھا، تو 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتا تھا یا نہیں۔ ان 4 معاملات کو نماز کے دیکھا جائے گا، جی ہاں میرے دوست دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر نماز درست ہوگی تو فرمایا آگے چلنے دیے جائیں گے، ورنہ کامل نماز پڑھنے والا بھی اگر درست نماز نہیں پڑھے گا تو وہیں سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1، روزہ رکھتا تھا یا نہیں؟ اگر تو روزے رکھتا تھا تو فابہا، اب روزے کے اندر روزے کے آداب کا کتنا لحاظ رکھتا تھا، روزہ دیکھ کر ٹی وی تو نہیں دیکھتا تھا اور لمبی لمبی میچوں کو تو نہیں دیکھا کرتا تھا، کہیں گانے سن کے تو ٹائم پاس نہیں کیا کرتا تھا، کہیں روزے میں بد نظری اور فرمایا ایسے اعمال تو نہیں اختیار کیا کرتا تھا، اور کہیں ٹائم پاس کے نام پر جوا تو نہیں کھیلا کرتا تھا، کہیں ٹائم پاس کے نام پر فرمایا کہ لیڈو اور بلیٹ تو نہیں کھیلا کرتا تھا۔ نہ میرے مولا، کلیئر تھا روزہ، میں نے روزہ ایسا گزارا کہ دکان پہ تھا تو تسبیحات کے اندر ایمانداری سے روزی کمائی، اور جب مسجد میں تھا تو تیری یاد ہوا کرتی تھی، فرشتے کہیں گے اسی روزے کے بارے میں پوچھا ہے، آئیے آپ آگے چلتے چلے جائیے۔ چوتھے نمبر پہ جا کے زکات کو کھولا جائے گا، وہاں بھی 2 سوال۔ نمبر 1، زکات دیتا تھا یا نہیں؟ اب دیتا تھا
تو کتنی دیتا تھا؟ پوری دیتا تھا یا اندازے سے دیتا تھا؟ پوری دیتا تھا تو ٹھیک ہے. اب زکات دینے کے بعد تو زکات کو صحیح جگہ پہنچاتا تھا بھی یا نہیں؟ اس لیے میرے محترم عزیزوں، قرآن عظیم الشان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ زکات کو پھینک دو یا زکات کو ڈال دو، زکات کو نکال دو. وآتوا الزکات، زکات کو ادا کرو، اور ادا زکات اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی زکات صحیح جگہ پر حقدار کے پاس آپ کے ہاتھوں سے پہنچنے والی بن جائے. جب یہاں سے کلیئر چلے گا تو فرمایا 5ویں نمبر پہ جا کر اس کی حج کا سوال کیا جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کے جو تاجر لوگ ہیں وہ حج تجارت کے لیے کیا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا حج پہ جانے والے، اس بغل کے اندر فرمایا گولڈ لپ کا ڈنڈا چھپایا ہوا، اس بغل کے اندر فرمایا کہ گرم مسالہ چھپایا ہوا، اس بغل کے اندر دوسری چیزیں چھپائی ہوئی. اور تو اور میرے دوستوں، میں نے یہاں تک اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے حج کے اوپر جاتے ہوئے اپنے فرمایا گولڈ لپ کے 2 ٹکے کے فرمایا پیکٹوں کے لیے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو فرمایا کسٹم آفیسرز کے سامنے کیا کہ فرمایا ان کی چیکنگ نہیں ہوگی. ان کے برقعوں میں، چادروں میں فرمایا غلط چیزوں کو لا کر وہاں بھیج دیا گیا. حرام ہے یہاں سے سگریٹ لے جا کر سعودی عرب کے اندر بیچنا، اس لیے کہ ممنوع التدخین کے بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے، اور فرمایا وہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات. جب اس کی گورنمنٹ نے سگریٹ کے پینے کی ممانعت، وہاں چلتی ہے الگ بات ہے، اس کی گورنمنٹ نے سگریٹ کے پینے کی ممانعت کی ہوئی ہے. اب یہاں سے کوئی آدمی وہاں لے جا کر بیچے اس کے لیے جائز نہیں. دوسری وجہ، آپ کو جو ویزا دیا گیا ہے وہ وزٹ ویزا ہے، تجارتی ویزا نہیں ہے. آپ نے پیسہ حج کی زیارت کا بھرا ہے، آپ کو حج کر کے عمرہ کر کے لوٹ آ جانا چاہیے. یعنی اسی طرح وہ لوگ جو فرمایا رمضانوں میں عمرہ پہ جاتے ہیں، وہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حج کی فرمایا سعادت حاصل کر کے واپس آتے ہیں، ایسے لوگوں کو حج کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. کسی بھی دارالفتہ سے جا کے فتویٰ لے لو میرے دوست، اس لیے کہ آپ وہاں چھپ کر بیٹھے ہیں. اس سرزمین پر جتنے عرصے کا ویزا آپ کا لگا تھا، اس کے بعد اس سرزمین پر آپ کا رکنا فرمایا ان کی اجازت پر موقوف ہے. آپ اجازت لے کر وقت بڑھاتے تو اور تھی، لیکن اگر اس طرح چوری چھپے فرمایا حج کیے، یا اس طرح فرمایا کہ تجارتیں غلط طریقے سے آپ نے حج کو کیا، تو یاد رکھیے گا میرے محترم عزیزوں، ایسے حاجی کو قیامت کے دن حج کرنے کے باوجود جہنم کا فرمایا کہ دیدار کرنا پڑے گا. اور 6 نمبر پہ میرا محترم عزیزوں، وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے. وضو اور غسل، وضو کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی ہاں، وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا. وضو کے 4 فرائض اور اس کی باریکیوں کو فرشتے دیکھیں گے. وہ کوہنیوں تک ہاتھ کیسے دھوتا تھا، ایسا تو نہیں جہاں تک فرمایا آستین گئی وہاں تک دھو لیا، جہاں تک نہیں گئی دھو لیا. فرمایا ایسا تو نہیں منہ کو یوں پانی مار کے تو آ گیا. نہ میرے محترم عزیزوں، سردیوں میں تجھے اپنے ہاتھوں کو ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ خشکی کی وجہ سے پانی جذب نہیں ہوتا تھا، بہہ جاتا تھا. کیوں نہ ملا؟ سردیوں کے اندر تجھے اپنے چہرے پر فرمایا ملنا چاہیے تھا. داڑھی گھنی تھی تو اس کا خلال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تھا. چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے تھا. پیر ٹخنوں سمیت دھونے تھے. 4 باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر غسل کے 3 فرائض پوچھے جائیں گے کہ تو فرمایا کہ غسل کے اندر غرارے کیسے کیا کرتا تھا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی اور پورے جسم پر پانی کیسے بہاتا تھا. اس لیے میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں میرے دوست، اگر کسی پر غسل فرض ہے اور وہ آدمی غسل کرنے کھڑا ہوا، جتنا چاہے اپنے سر کے اوپر پانی بہا لے، جتنا چاہے ڈولوں کی ڈولے انڈیل دے اور فرمایا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے. 2 جگہیں جسم کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو انگلی کے ذریعے سے پانی پہنچانا پڑے گا ورنہ غسل نہیں ہوگا. ایک کان کا اندرونی حصہ، دوسرا ہماری ناف کا اندرونی حصہ، کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے پانی ڈالا جائے تاکہ اندر تک پانی جذب ہو جائے، اور کان کے اندر انگلیوں کے ذریعے سے فرمایا اسے گیلا کر دیا جائے ورنہ آپ کا غسل پورا نہیں ہوگا. اگر ایسا غسل کر کے کوئی ابھی یہاں بیٹھا ہے، توبہ کر کے اٹھ کے جائے اور غزارہ غسل کر کے نماز پڑھنے آئے، اس لیے کہ غسل واجب تھا اور آپ نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو آپ کا جسم پاک نہیں اور ناپاک آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. 7ویں نمبر پر حقوق العباد کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی کہ یہ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا. اور میرا محترم عزیزو، دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتا تھا. اپنے بھائی بہنوں کے حقوق تو دبا کے نہیں آیا. ایسا تو نہیں تھا کہ باپ نے بڑا بنا کر گھر کا سارا کام تیرے ذمہ لگا دیا. باپ کے مرنے کے بعد وہ بھی فرمایا ظالم اپنی زندگی کے اندر وصیت نہیں لکھ کر گیا
اور اس کے بعد تو نے سارا مال خود کر لیا کہ جی میں نے ساری محنت کر کے کمایا ہے، بہن بھائیوں کے حق نہیں دیے، اس کو وہاں روک دیا جائے گا۔ منع تو بڑا نمازی ہے، بڑا زکاتیں ادا کرتا تھا، بڑے حج کیے، بڑے روزے رکھے، بڑے پاکی صافی کی، لیکن دوست اس بہن کا حق کون دے گا؟ بھائی کا حق کون دے گا؟ یتیم بھتیجوں بھانجوں کا حق کون دے گا؟ یہ تو دبا کر آیا تھا اور کچھ فرمایا ایک قدم پہ جنت ہے، اور جانے دے یار، ایک قدم بڑھنے دے میری جنت ہے کا نا، یہ تو تجھے دینا پڑے گا، کیسے دوں؟ کہا جا جہنم کی گہرائی کے اندر جا، تیرا وہ مال اندر پڑا ہے وہاں سے لے کر آ اور اسے اٹھا کر وہیں اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم کو کیا سمجھا میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ 70 سال کے بعد جہنم کی گہرائی کے اندر جا کر گرے گی، اتنی گہری جہنم ہے۔ اس کی چوڑائی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح شام 40 سال تک پیدل چلتا چلا جائے، جہنم کی دیوار کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ 40 سال پیدل چلنے کے بعد اس کی موٹائی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آگ کیسی ہے میرے محترم عزیزوں؟ بالکل سیاہ ہے، بالکل سیاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا 1000 سال اسے دہکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اسے دہکایا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اسے دہکایا، وہ سیاہ ہو گئی، اور آج تک جہنم سیاہی ہے۔ اس لیے جہنم کے اندر آدمی جائے گا، آگ سے روشنی آتی ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہے میرے محترم عزیزوں کہ جس میں روشنی نہیں ہے، صرف جلانا ہی جلانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لکڑی اور ایندھن نہیں چلے گا، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور فرمایا پتھروں سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ ذرا سوچئے میرے محترم عزیزوں، جو آگ انسانوں سے دہکائی جائے گی وہ آگ کتنی فرمایا کہ زبردست ہوگی اور کتنی فرمایا تکلیف دہ ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ اگر نہیں مانگو گے تو فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک مقام ایسا ہے جسے فرمایا غی کہا جاتا ہے۔ غی وہ جگہ خود جہنم کے باقی حصوں سے دن میں 4 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک مقام ہے زمہریر، زمہریر، یہاں اتنی سخت سردی ہے میرے محترم عزیزوں کہ فرمایا کسی جہنمی کو جلتا ہوا جہنم کے اس حصے میں ڈال دیا جائے تو سردی سے اس کی جان نکل جائے۔ ایک جگہ ہے میرے محترم عزیزوں حب الحزن، جسے غم کا کنواں کہا جاتا ہے، اور ایک مقام ہے غنیت الجبال۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ جمع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ڈالے گا اور خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے الٹا جہنم میں لٹکایا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے نے اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کے جبڑا چیر دیا، اس کا خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کیا تھا؟ کہا یہ روزے نہیں رکھا کرتا تھا، روزے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا اس کے گلے میں فرمایا سانپ ڈالا گیا، اور سانپ نے فرمایا کہ اس کے گلے کو توق بنایا، اس کے بعد سامنے آ کر اس کا جبڑا پکڑ کے کھینچ دیا۔ کیا کیا یا رسول اللہ؟ کا زکات نہیں دیا کرتا تھا، زکات نہیں دیا کرتا تھا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بس اوقات جنتی جب جہنم میں جاگیں گے تو مسلمان نظر آئے گا، دوست نظر آئے گا، وہ کہے گا ما سلککم فی سقر، حاجی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر مجھے ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرا محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، جہنم کو ہم ہلکا نہ سمجھیں اور اتنا آسان نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے، قانون ہے کہ جو آدمی بھی میرے محترم عزیزوں نافرمانی کرے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اس پہ نہ ہوا، اللہ کا فضل اس پہ نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی بھٹیوں کا ایندھن اسے ضرور بنا دے گا۔ ہم اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی وہاں سے اگرچہ باہر آ جائیں، لیکن ذرا سوچئے کہ کتنے عرصے تک وہاں رہنا پڑے گا میرے محترم عزیزوں، کتنے وقت تک وہاں رہنا پڑے گا۔ اور اگر ہم جیسے گناہگاروں کا حساب پہلے ہو گیا اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر بنا دیا، تو پھر سوچئے کتنے عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے اور اس کے بعد وہاں سے نکال کر جہنم کے اندر جنت کا فرمایا حقدار بنایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بری سمجھا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہے کہ جی جہنم سے بھی کوئی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر اللہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اللہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اللہ ان اخذہ علیم شدید بھی ہے، اللہ
युअद्दिबु अल्लाहु अज़ाबहु अहद भी है, वला युसिक़ु वसाक़हु अहद भी है। अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ गफूर और रहीम को पढ़ने वालों क्या वो अमाल भी इख्तियार किए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम पर अपनी रहमत की निगाह को डालने वाला बन जाए। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस खतरनाक जगह से बचाने वाला बन जाए। ये अशरा है मेरे दोस्त जहन्नुम से खुलासी का, ये अशरा है जहन्नुम की आग से बचने का। ये अशरा है कि रोजाना कितने 6 लाख लोगों को, एक रिवायत, दूसरी रिवायत 10 लाख लोगों को, रोजाना 10 लाख लोगों को अल्लाह जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। और हमने कभी फरमाया ऐसा अमल इख्तियार किया, कोई एक रोजा ऐसा गुजरा कि हमारा भी उन 10 लाख लोगों के अंदर अल्लाह ताला नाम दाखिल करने वाला बन जाए। अपना मुहासिबा कीजिए। अब तो मुहासिबे का भी वक्त नहीं मेरे दोस्तों, अब तो रमजान का मुबारक महीना चला गया। जिन्होंने इबादत की पा लिया, जिन्होंने गफलतें की खो दिया। खुदा की कसम उससे बड़ा नुकसान में कोई शख्स नहीं रहा, उससे बड़ा खसारे में कोई आदमी नहीं रहा कि जिसे पूरे रमजान में एक बार भी फरमाए सलात तस्बीह पढ़ने का मौका ना मिला, एक बार भी जिसने तहज्जुद ना पढ़ी। उससे बड़ा खसारे में कोई नहीं रहा जिसने रमजान के मुबारक महीने के अंदर अल्लाह को याद नहीं किया। और उससे बड़ा फायदे के अंदर कोई आदमी नहीं रहा कि जिसने पहले अशरे में रहमतें मांगी और मिल गई, दूसरे में मग़फ़िरत मांगी मिल गई, और तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से आग की खुलासी मांगी, अल्लाह ताला ने अता कर दी। तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला को हम में से कौन कौन जहन्नुम से बचना चाहता है? भाई सारा ही मजमा बचना चाहता है ना। अल्लाहुम्मा शहद मेरा मौला तू गवाह रहना, हम सारे जहन्नुम से खुलासी मांगना चाहते हैं। तो आओ मेरा महबूब का एक तोहफा आप सबको आज हदियतन ये मौलवी देता है, अपने इल्म के अंदर से जो मुझे थोड़ा सा मिला पल्ले बांध लो मेरे दोस्तों। इससे बेहतर खुशखबरी जो मैं तुम्हें देने लगा हूं, आज तक फरमाया कोई नहीं देने वाला होगा। आज जो हदीस आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, इसके बाद हर चेहरा खिल उठेगा, हर एक के लिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करना आसान हो जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरमाया जब कोई मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। अरे जब ये 3 बार जन्नत का सवाल करता है, जन्नत बेकरार होकर अल्लाह से कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, अल्लाह इतना मांग रहा है तो दाखिल ही कर डाल। और फरमाया जब कोई मुसलमान 3 मरतबा जहन्नुम से खुलासी मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, तो जहन्नुम खुद अल्लाह से कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह उस मुसलमान को जो मुझसे पनाह मांग रहा है, तू मेरी पनाह उसको मुझसे पनाह अता ही फरमा दे। लेकिन कोई मांगे ही नहीं तो क्या करें? किसी को मांगने की फुर्सत ही नहीं तो क्या करें? किसी का तकब्बुर ऐसा नाक चढ़ के बोले कि रमजान का पूरा महीना गुजर जाए और वो मस्जिद की शक्ल तक ना देखे। किसी का तकब्बुर ऐसा नाक चढ़ के बोले कि फरमाया कि अच्छी बात का सुनना उसे गवारा ना बने तो कर ले मेरे दोस्त। आज तेरे माल की वजह से तू बेनमाजी है फिर भी लोग तुझे सलाम करते हैं, तू बेरोजेदार है फिर भी लोग तेरी इज्जत करते हैं, तू ज़कात नहीं देता फिर भी तुझे आने जाने वाला फरमाया तेरा इकराम और तेरी इज्जत करता है। वहां का निजाम निराला है, वहां का निजाम जुदा है। क्या करेंगे? कीड़ियों की शक्ल में मुतकब्बिरीन को बनाकर अल्लाह ताला मैदान अशर में डाल देगा और कहा जाएगा इसको कुचलो कुचलो कुचलो, ताकि इसे अपने तकब्बुर का एहसास होना शुरू हो जाए। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को जचता है क्योंकि बेअयब जात अल्लाह की है। फरमाया तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को जचता है इसलिए कि गनी जात अल्लाह की है। फरमाया कि हम सारे के सारे उसके मोहताज हैं। और फरमाया कि तकब्बुर अल्लाह को जचता है इसलिए कि वो बेनियाज है और हम सारे के सारे उसके दर के फकीर हैं। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, हम सारे के सारे मिलकर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम की फरमाया कि पनाह मांगने वाले बन जाएं। मेरा फरमाया कि दिल नहीं करता कि मैं मजीद इस मामलात को खोलकर चलने वाला बनूं। साथी पूछते हैं जन्नत कब खोली जाएगी, कब खोली जाएगी? और दोस्त उसका नंबर ही सबसे आखिर के अंदर अल्लाह ने रखा है, सबसे आखिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नंबर रखा है। बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना मेरे दोस्त, बड़ा मुश्किल मामला है वहां तक पहुंचना। लेकिन अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा जाए तो फिर कोई भी मुश्किल काम नहीं है जन्नत तक पहुंचना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब शुरू होने से पहले ही 3 लोगों को जहन्नुम के अंदर दाखिल कर देगा। नंबर 1 वो आदमी जिसको फरमाया लोग चाहते नहीं थे फिर भी वो फरमाया कि अपने
اپنی وزارت پر اپنے سیدھے اپنے عہدے پر فرمایا وہ فائز رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر گناہ کے کام کرواتا ہے، یار آج نئی مووی آئی ہمارے گھر چل کر دیکھتے ہیں، یار آج عید کا موقع ہے گھر پہ چل کر فلمیں دیکھتے ہیں، یار آج فرما عید کا موقع ہے کوئی رنگ رلیاں میرے گھر پہ مناتے ہیں، گھر والے کوئی گھر پہ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے گھر کے اوپر حرام خوریاں کرواتا ہے، حرام کام کرواتا ہے، شادی بیاہ کے اندر فنکشن کروانا اپنی اولادوں کی، یہ بھی حرام کاریاں ہیں، تو کروا لو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی نہیں لے گا، ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب سے پہلے جہنم میں داخل کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان اعمال سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔